ویلکم ٹو ڈیجیٹل تبصرہ۔ سب سے پہلی گزارش ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور یہ سیریز ہم بنا رہے ہیں ٹیسلا سیریز، ٹیسلا ہسٹری۔ ٹیسلا نے اپنا سفر کیسے شروع کیا اور سال 2003 سے جب ایلون مسک اس کے ساتھ جڑ گیا، ایلون مسک اس کے ساتھ لگ گیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک جو صورتحال رہی وہ ہم اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں۔ جو لوگ ابھی تک جن لوگوں نے یہ سیریز نہیں دیکھی وہ ہمارے چینل پہ آئیں اور ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کی جانب سے بنائی گئی پوری سیریز کو دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ دنیا میں اس وقت راج کرنے والی کمپنی نے اپنا سفر 2003 سے ایلون مسک کے ساتھ کیسے شروع کیا۔ یہ ایلون مسک سے پہلے بھی کمپنی تھی، ایلون مسک نے اس کو 2003 کے لاسٹ یا مڈ میں اس کو جوائن کیا تھا، اس لیے ایلون مسک کا نام اس کے ساتھ لینا ضروری بنتا ہے، کیونکہ اس کے جڑنے کے ساتھ بعد ہی اس نے اپنا ترقی کا سفر شروع کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم بنا چکے ہیں سال 2017 اور 18 تک کہ 2017-18 میں کیا ہوا تھا۔ آج ہم بتائیں گے کہ 2019 میں اس نے کیا کام کیے، 2019 میں یہ کن کن مراحل سے گزری، 2019 میں اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوئی ٹیسلا کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ 2019 میں سب سے پہلا جو کام کیا ٹیسلا کی جانب سے ٹیسلا کو ہوا، جو 2003 سے لے کر ایلون مسک جیسا بندہ بھی اس کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ ایلون مسک کے انڈر یہ کمپنی آ گئی تھی۔ پہلے ایلون مسک اس کا CBD بنا، پھر اس کا CEO بن گیا، پھر اس نے دنیا بھر میں اپنی پہلے کینیڈا میں برانچز کھولی، پھر جرمنی میں برانچز کھولی، پھر فرانس میں برانچز کھولی، اور بہت سے ممالک میں برانچز کھولنے کے باوجود، اپنا کام دوسرے ممالک میں لے جانے کے باوجود، ابھی تک کوئی ایسا پورا سال نہیں تھا جو اس نے ٹیسلا نے منافع میں گزارا ہو۔ ٹیسلا کو کرائسس کا سامنا ہی رہا۔ یہ جس سال میں اب ہم زندہ ہیں، یہ وہ ٹائم شروع ہو چکا ہوا ہے ٹیسلا کا، جس میں ٹیسلا پوری طرح سے ترقی کے سفر میں گامزن ہے، ترقی ہی کرتی جا رہی ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جو 2003 سے لے کر اور یہ جو آج 2019 تک ہم سنا رہے ہیں، یہ ابھی آپ کو ملے گا اس میں سفر ٹیسلا کا پریشانیوں کا۔ تو ہوا کیا، 2019 میں سب سے پہلے ٹیسلا نے پورا سال منافع میں گزارا۔ یہ 2003 سے لے کر اور یہ 16 سال گزرنے کے بعد پہلا سال تھا۔ آپ حساب لگائیں کہ دنیا کی وہ کمپنی جسے دنیا کا ایک بہت بڑا ماسٹر مائنڈ بندہ چلا رہا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ کے ہونے کے باوجود 16 سال گزر چکے تھے، کوئی پورا سال ایک کمپنی نے اس نے منافع میں نہیں گزارا تھا۔ تو یہ پہلا سال تھا 2019 جو اس نے پوری طرح سے منافع میں گزارا۔ یہ تھی پہلی چیز جو ہوئی سال 2019 میں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے ایک بہت عجیب و غریب چیز کی۔ یہ ایلون مسک شروع سے ہی، آپ کو پتا جب آپ کنٹروورسی کرتے ہیں کچھ بھی تو دنیا آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو یہ ایسی چیزیں کرنے کا اس کو شوق ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہو۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے سائبر ٹرک لانچ کیا۔ ابھی سائبر ٹرک کی جن لوگوں کو نہیں سمجھ، وہ لوگ یوٹیوب پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ، ایلون مسک کے ٹویٹ پہ جا کے، کہیں پہ بھی جا کے اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سائبر ٹرک کی شکل کیسی ہے، اس کی شیپ کیسی ہے۔ اس کی شیپ آپ سیم لائک میں آپ کو بتا دوں، جیسے بختر بند، جیسے ہمارے وہاں ملٹری کے پاس، جو سیکورٹی فورسز کے پاس جیسی گاڑیاں ہوتی ہیں، ویسی ٹائپ کی ایک اس نے گاڑی بنائی عام پبلک کے لیے۔ گاڑی تو اس نے بنا لی، اس کا نام رکھا ہے اس نے سائبر ٹرک۔ اس نے سائبر ٹرک بنا لیا، جیسے ہی اس نے پروٹوٹائپ لانچ کیا، اس کو بہت سی تنقید کا سامنا ہوا کہ اس کی شیپ اچھی نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے، اس کا فلان ہے، اس کا ڈینگ ہے۔ اس کو بہت سارا پریشرائز کیا گیا کہ سائبر ٹرک کو لانچ نہیں کیا جائے، تو میں اس کا پروٹوٹائپ بنا لیا تو بس وہی ٹھیک ہے۔ لیکن اس بندے نے کیا کہ پروٹوٹائپ بنا کر جب اس کو، جیسے موٹر شو ہوتا ہے، تو جیسے کسی گانے کا شو ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایلون مسک کچھ بھی کرتا ہے تو باقاعدہ سٹیج لگتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پورا پروفیشنل طریقے سے، جیسے کسی فلم کا وہ شو ہوتا ہے نا، اس کا پریمیئر شو ہوتا ہے فلم کا، یہ ایسے اپنی گاڑی کا پریمیئر شو کرتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے سائبر ٹرک کا پریمیئر شو کیا۔ ابھی شو میں آ کے اس نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے سائبر ٹرک کو اور ٹیسلا کو بہت سارا فائدہ ہوا۔ اس نے کہا کیا، اس نے کہا کہ جی یہ جو میں سائبر ٹرک لے کے آؤں، اس کی سکرین کو اگر آپ لوہے کا بال بھی ماریں گے تو یہ سکرین اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ بلٹ پروف نہیں تھا، لیکن اس نے کہا اس کی سکرین بہت مضبوط ہے۔ جیسے ہی اس بندے نے یہ کہا کہ جی اس کی سکرین نہیں ٹوٹے گی، اس کے بعد اس نے بال اٹھا کے مارا سکرین کے اوپر، سکرین ٹوٹ گئی۔ ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ پبلک اس ٹرک کو نہ خریدتی، لیکن USA کی پبلک نے اور پوری دنیا سے پبلک نے اس کو 2.5 لاکھ سائبر ٹرک کا آرڈر مل چکا۔ آپ حساب لگائیں کہ ایک جانب اس نے کہا کیا کہ اس کا شیشہ نہیں ٹوٹے گا، اور وہ شیشہ ایک پریمیئر شو میں ٹوٹ گیا اس کا۔ میں پریمیئر شو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ شو ہو رہا تھا، اس کو پروٹوٹائپ لانچ کر کے اس کی خصوصیات بتا رہا تھا کہ یہ ایسے ہے، ٹرک کیسے ہے، یہ فوائد ہے، یہ فوائد ہے۔ تو وہاں اس نے لوہے کا بال مارا تھا شیشے کو، اسکرین کو،
کہ یہ نہیں ٹوٹے گی, لیکن اسکرین ٹوٹ گئی. اسکرین ٹوٹنے کے باوجود اس کو آرڈر مل گئے 2.5 لاکھ جو ابھی تک تیار ہو رہے ہیں. یہ سائبر ٹرک ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا, لیکن ابھی تک اس کو 2.5 لاکھ جو آرڈر ملے ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. یہ تیار کر کے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جتنے بھی آرڈر ملتے جائیں گے, جو انہوں نے سال اناؤنس کیا ہوا ہے کہ اس سال کے اندر ہمارا یہ سائبر ٹرک روڈ کے اوپر دوڑے گا, تو اس سال کے اندر ہی یہ اپنے ایک دم سے اپنے آرڈر پلیس کریں گے. اس کے بعد کیا ہوا, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کے پرائز, اس نے پورا سال منافع میں کمایا, اس کی جو شیئر پرائز کی قیمت تھی وہ سارا سال اوپر رہی. اس کی جو شیئر پرائز سسٹم جو لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ ایکسچینج کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھیں گے کہ کیسے پورا سال اس نے شیئر پرائز مارکیٹ پہ راج کیا. ابھی ہوا کہ جیسے ہر جگہ پہ ایکسچینج مارکیٹ ہوتی ہے, تو یو ایس اے کی مارکیٹ ہے ایکسچینج مارکیٹ وال اسٹریٹ. ابھی وال اسٹریٹ میں کیا تھا, جیسے پوری دنیا میں بروکر بیٹھتے ہیں, یہاں پہ ایکسچینج مارکیٹ جو ہوتی ہے بروکرز بیٹھتے ہیں, شیئر خریدتے ہیں, شیئر بیچتے ہیں, تو ویسے ہی وہاں پہ ٹریجڈی ہوئی اس کے ساتھ, جس کی وجہ سے اس کو پھر فائدہ ہو. یہ قسمت کا اتنا بڑا, جس کو آپ کہہ لیں کہ گڈ لک ہے اس کے ساتھ, کہ یہ کرنا کچھ چاہتا ہے ہوتا کچھ ہے, کیونکہ اس کی جو نیت ہے اس کے اندر انسان کی بھلائی ہے. ہم اس چیز سے بری ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے, کہاں کا نہیں رہنے والا, لیکن وہ بندہ انسان کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس سے انسان کو سہولت ملے گی. ہوا کیا, اس کے ساتھ کسی نے کیا برا کرنا چاہا, لیکن اس کے ساتھ فائدہ ہو گیا. ہوا کیا, یہ سال 2019 چل رہا ہے, اور نا یہ اس کے جو شیئر پرائز ہے وہ پورے طرح سے مارکیٹ پہ چھائے ہوئے ہیں. یہ پوری طرح سے منافع کما رہا ہے. اس کو 2.5 لاکھ نئے ٹرکس کا آرڈر مل گیا ہے. یہ ٹپ ٹاپ اس کی پوری ہو گئی ہے. یہ پورے مزے میں اب آ گیا ہے, پورے فارم میں اب آ چکا ہے ایلون مسک اور اس کی پوری ٹیم. لیکن وہیں وال اسٹریٹ کا ایک بہت بڑا بروکر, اس کا ہم نام نہیں لینا چاہتے, اس وال اسٹریٹ کا بہت بڑا بروکر, جو آپ کہہ لیں کہ وال اسٹریٹ کی جو ہاف اکانومی ہے, جو ہاف شیئرز ہیں جن کو وہ کنٹرول کرتا تھا, جس کے ایک فون کال پہ وال اسٹریٹ کی شیئرز نیچے اور وال اسٹریٹ کے شیئرز اوپر چلے جاتے تھے, اس بندے نے کہا کہ یہ جو اس کی ویلیو دکھائی جا رہی ہے ٹیسلا کی, اور ٹیسلا کی جو قیمت دکھائی جا رہی ہے کہ اس کے شیئر سب سے زیادہ ہیں, یہ اس کا اوور دکھایا جا رہا ہے, اس کا اوور پرائز دکھایا جا رہا ہے. اس کو اوور پرائز مینس, اس کا کہنا تھا, اس بروکر کا کہنا تھا کہ ٹیسلا کی مارکیٹ اگر بنتی ہے 100 روپیہ, تو اس کو 200 روپیہ کیوں دکھایا جا رہا ہے, اس کو 100 روپیہ دکھایا جائے. اس بندے نے کیا اعلان کیا, اس بندے نے اعلان کیا کہ ابھی اس نے اپنی طرف سے, اس نے وہ بروکر تھا, اس نے چالاکی کی کہ اگر ایسا میں کروں گا تو اس کے شیئر ایسے گریں گے تو میں خرید کے رکھ لوں گا ٹیسلا کے شیئر, جب مہنگے ہوں گے تو میں بیچ دوں گا. اس نے کیا گیا, اس نے اعلان کر دیا کہ ٹیسلا کے جو پرائز ہے نا اوور پرائز دکھائی جا رہی ہے, یہ کسی وقت بھی ٹیسلا کے پرائز کریش کر سکتے ہیں, ٹیسلا کی مارکیٹ کریش کر سکتی ہے. تو جن لوگوں نے بھی ٹیسلا میں پیسہ لگایا ہوا ہے وہ ٹیسلا سے پیسہ نکال لیں. یہ اس وال اسٹریٹ کے بروکر نے بہت بڑی گیم کی ایلون مسک کے ساتھ اور اس کی پوری ٹیم کے ساتھ اور پوری ٹیسلا کمپنی کے ساتھ, کہ کسی طریقے سے جا کے اس کو گرا دے, اس کی مارکیٹ کو گرا دے. لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس نے جیسے ہی یہ اعلان کیا فون کالنے کی یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے کہ اس کی شیئر پرائز کریش کرنے والی ہے, تو اس کے ساتھ ہی لوگوں نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دی اس میں, ٹیسلا میں. کہ ٹیسلا کو لوگوں کی محبت ٹیسلا ایلون مسک کے ساتھ بہت زیادہ تھی, لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے بھی ڈاؤن ہو. اس بندے نے سمجھا تھا کہ میں اگر یہ پرائز اس کی یہ کہوں گا کہ یہ اوور پرائز دکھا رہا ہے اپنے, یہ جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کے ساتھ, یہ کسی وقت بھی مارکیٹ میں کریش کر سکتا ہے, تو اس کی پرائز گھس جائے گی, میں اس کے شیئر خرید لوں گا اور جب دل چاہے گا پھر مہنگے کر کے بیچوں گا. کیونکہ پبلک اس نے اس کو پبلک کیا ہوا تھا کمپنی کو, کمپنی پبلک تھی, کمپنی پرائیویٹ نہیں تھی. اب اس کے بعد جو سب سے بڑی ان لوگوں نے چیز کی, ان کی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں, جو دنیا میں آج تک جب سے ایک ملک میں جس کا نام لینے جا رہا ہوں, جب سے وہ ملک ڈیولپمنٹ, جب سے وہ ملک ترقی یافتہ ہوا, پہلے وہ تھا ترقی پذیر ممالک میں یعنی کہ جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں, جب سے وہ ترقی یافتہ ممالک میں آیا ہے تو وہاں پہ پہلی دفعہ کوئی ایسا بندہ گیا جس نے اس ملک کے قانون کو توڑا. یہ قانون کو توڑا کہہ لیں یا وہاں کی حکومت کو اپنے آگے جھکنے پہ مجبور کیا, کہنا کہہ لیں آپ. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے لوگ یو اے میں جاتے ہیں, سعودی عرب میں جاتے ہیں, تو کہیں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ ان کا سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں کے بندے کے بغیر, وہاں کی کمپنی کے ساتھ ملے بغیر, مثال کے طور پہ آپ کا کوئی کفیل کا سسٹم ہوتا ہے, کوئی سسٹم ہوتا ہے, تو آپ وہاں کوئی بندے کے بغیر آپ وہاں پہ اپنی کوئی بھی کمپنی, سعودی عرب میں, پورے یو اے میں آپ اپنی کمپنی نہیں کھول سکتے. آپ کو وہ کوئی رباب کہتا ہے, کوئی کفیل کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے, آپ اس سسٹم کے بغیر, ان کے سسٹم کے بغیر, یعنی کہ ان کے انڈر رہے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو ایسا ہی سسٹم ہے آج تک
چائنا کا کہ اگر کوئی آؤٹ آف دا کنٹری بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چائنا کے اندر اپنی کوئی کمپنی کھولنے لگا ہوں، تو اس کو چائنا کی ایک کمپنی، چائنا کا ایک بندہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ کسی بندے کے نام پہ ہوگی نا کمپنی، تو اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ چائنا کی کمپنی کے ساتھ ہی مل کے کام کرے گا۔ لیکن ایلون مسک پہلی بار گیا 2016 میں چائنا میں، اس نے چائنیز گورنمنٹ سے کہا کہ میں یہاں پہ اپنی کمپنی، اپنی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں کام کروں گا اکیلا، میں کسی چائنیز کے ساتھ یا چائنیز کے نیچے یا چائنیز کے اوپر یا چائنیز کو ساتھ ملا کے کام نہیں کروں گا، ہماری پاور ایسی ہے کہ ہم اکیلے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں۔ بے شک کام وہاں پہ چائنیز لوگوں نہیں کرنا تھا، لیکن جو ایک سسٹم ہوتا ہے ڈاکومنٹ میں کہ یہ کمپنی سیپریٹ کام کر رہی ہے یا یہ کمپنی کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے، تو اس کو 3 سال کا عرصہ لگا چائنیز گورنمنٹ کو کنونس کرنے میں، اور چائنیز گورنمنٹ کو اس نے یہ منا لیا۔ یہ دنیا کی پہلی اور شاید آخری کمپنی ہو جس نے 2019 میں اس چیز کو منوا لیا، اور 2019 میں ٹیسلا بطور ایک کمپنی، صرف ٹیسلا، یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو ہسٹری کا نہیں پتا، جن لوگوں کو جو لوگ اس چیز بارے میں نہیں جانتے، وہ اچھی طرح جان لیں کہ چائنا میں آپ اپنے نام سے کچھ نہیں بنا سکتے کسی چائنیز کو ملائے بغیر۔ لیکن ایلون مسک وہ پہلا شخص دنیا میں بن گیا جس نے چائنا کے اندر اپنی کمپنی ٹیسلا کو ایک علیحدہ سے کمپنی بنا لیا۔ کام بے شک وہاں پہ چائنیز ہی کرتے ہیں، لیکن ڈاکومنٹس میں چائنا کے اندر یہ ٹیسلا واحد ایک ایسی کمپنی ہے، غیر ملکی کمپنی ہے جو خود ایک کمپنی ہے۔ کسی قسم کا کوئی چائنیز انویسٹر، کسی قسم کا کوئی چائنیز بندہ اس کے ڈاکومنٹس میں اس کا حصے دار نہیں ہے کہ چائنا میں یہ اس کے انڈر کام کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو یہ تھی وہ چیزیں جو 2019 میں ہوئی۔ اس کی 3 سال کی محنت کے بعد یہ چائنا میں پہلا بندہ بن گیا جس نے اپنی کمپنی علیحدہ سے کھولی۔ تو اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو یقیناً آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھ لی ہوگی۔ ایسے ہی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے، اور تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی قسم کی بھی سرچ میں چیزیں نہیں کی وہ سرچ کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے ڈیجیٹل تبصرہ، وہ سرچ کریں اور دیکھیں آگے کہ کیسے ہماری ٹیم محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے یہ ایسے مشکل موضوعات کو چھیڑتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ موضوعات مشکل ہیں، خشک ہیں، لیکن ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔